یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو تمام ایام سے سب سے افضل ہے، تمام مہینوں سے سب سے افضل ہے، اسی طرح آج جمعے کا دن ہے جو تمام دنوں سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس و مطہر مہینے میں جہاں پہ اللہ رب العزت کے ہم پہ اور بہت سے احسانات ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے رمضان المبارک میں ایک اور جمعے کو دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن تمام دنوں سے افضل دن ہے، اور اس کا جو سورج طلوع ہوتا ہے یہ سب سے افضل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ پہلی امتوں نے عبادت کے لیے اپنے لیے جمعے کو مختص نہیں کر دیا، بلکہ انہوں نے ہفتے اور اتوار کو پسند کیا۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمعے کے دن کو خاص کیا گیا ہے۔ اس میں جو عبادات مختص ہیں اس میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جمعے کے دن سب سے افضل عمل یہ ہے کہ نماز فجر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرو۔ آپ نے فرمایا کہ جو سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور اور روشنی ہوتی ہے۔ پھر انہی اعمال میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا، اچھا غسل کرو، اچھا لباس پہنو، تیل لگاؤ، خوشبو لگاؤ اور پیدل چل کر مسجد پہنچو، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اول وقت میں مسجد میں پہنچیں۔ پھر خطبہ جمعہ کو خاموشی سے، آرام سے، ادب سے سماعت فرمانا، اور پھر نماز جمعہ پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کی فضیلت بیان کی۔ آپ نے فرمایا جو گھر سے پیدل چل کر جاتا ہے ایک ایک قدم کے بدلے اللہ رب العزت کی ذات اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں، اس کے درجات کی بھی بلندی ہوتی ہے۔ اور پھر خطبہ جمعہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اسی کے اندر ایڈ کیا، جو غسل کرے، اچھا لباس پہنے، اور اسی طرح جو ہے وہ خوشبو اور تیل لگائے، پھر پیدل چل کر مسجد جائے، اور پھر خطبہ جمعہ کو ادب اور خاموشی سے سماعت فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خوشخبری کا اعلان کیا کہ ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک جو گناہ ہوتے ہیں اس کی معافی کا اعلان ہے اس کے لیے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص عمل اس دن کا بتایا کہ ایک گھڑی اس دن کے اندر ایسی ہے جس دن اللہ رب العزت کی ذات دعاؤں کو قبول فرماتی ہے، اور وہ گھڑی مختصر ہے۔ آثار صحابہ سے اور سلف صالحین کے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے تک کا وقت ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان اوقات اس وقت کے اندر جو ہے اللہ سے کثرت سے دعا کریں، اللہ رب العزت کی ذات اس وقت میں دعا کو قبول فرماتی ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ کثرت سے درود پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی ایک بندہ مومن مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی، جو ایک دفعہ مجھ پر درود بھیجے گا اللہ رب العزت کی ذات 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، 10 گناہ معاف فرمائیں گے، 10 درجات کی بلندی ہوگی۔
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود بھیجیں، عام دنوں کے اندر بھی اور جمعہ کے دن ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو صبح کے وقت 10 دفعہ درود پڑھتا ہے مجھ پر، بھیجتا ہے مجھ پر، اور شام کے وقت 10 دفعہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، قیامت کے دنوں سے میری سفارش نصیب ہوگی۔ تو جمعے کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے، نماز فجر آپ نے پڑھ لی ہے، اب پھر انشاءاللہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی ہے، غسل کرنا ہے، اچھا لباس پہننا ہے، وقت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجنے، خاموشی سے اور ادب سے ہم نے خطبہ جمعہ سننا ہے، اور جو اللہ رب العزت کی ذات نے قبولیت کے اوقات بتائے ہوئے ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ اس دن دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، وہاں پہ ہم نے انشاءاللہ اپنے لیے کثرت سے دعائیں بھی کرنی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔